حقیقی نبوت کے علاوہ کسی نبوت کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ وہ بات ہے جس کو آپ خدا را سمجھیں. قرآن کریم میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں غیر حقیقی نبوت کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ دلیل کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو ابھی چونکہ عدنان بھائی نے شاید ہمیں جوائن کیا ہے، عدنان بھائی موسٹ ویلکم جی. جی السلام علیکم صاحب. جی عدنان بھائی ویلکم ٹو دا اسٹریم جی، بہت شکریہ جوائن کرنے کے. کل شاید میرے خیال میں آپ بزی ہو گئے تھے جب آپ سے بات ہو رہی تھی نا؟ جی میں ٹائم صحیح بات ہے، اس ٹائم کو آفس کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹھیک ساتھ ہے ساتھ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو عدنان بھائی اس سوال جو ابھی بات ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم جی. آپ نے 2 گروہوں کی بات کی، بڑے گروہ. اب تو ایک ہی بڑا گروہ ہے جو خلافت کے انڈر ہے. باقی جو لاہوری گروہ ہے وہ تو ناپید ہو گیا. وہ تو مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد، یا خلیفہ المسیح جو نور الدین سے ان کی وفات کے بعد تھوڑا اسٹرانگ تھے، اس کے بعد تو تدریجاً وہ بالکل ناپید ہو گئے ہیں. اب تو یہ ان کی درست بات ایگزسٹنس آپ کو ہے جی. میں آپ کی نظر نہیں آئے گی. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جو مطلب قادیانی گروہ کے علاوہ جو گروہ پائے جاتے ہیں ان میں سے جو بڑا گروہ ہے ان میں سے. ہاں ان میں سے آپ کی صحیح بات ہے، اس لحاظ سے کہ ان میں سے بڑا گروہ ہے. ادروائز تو جی آپ کی کوئی بات ایسا درست نہیں ہے. ہے. وہ میں بلکہ میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں آپ کی اس حوالے سے. آپ کی بات درست ہے. یا باقی نبوت کے حوالے سے تو ہمارے میں تو کوئی ایسی خاص کنفیوژن نہیں ہے جس طرح سے آپ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو وہی جو مرزا صاحب علیہ السلام نے کہا ذلی بروزی نبوت مانتے ہیں، اور ختم نبوت کا، ختم النبیین ہونے کا وہ مقام مرتبہ ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے لیے ایک یعنی کہ والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے وہی ہیں. اور اب جو روحانی درجات ہیں وہ ان کی ذات سے منسوب ہو گئے ہیں. ان کے نزول کے بعد جتنے بھی روحانی درجات ہیں وہ ان کی ذات سے جڑ گئے ہیں. ان کے علاوہ اب انسان جو ہے کسی بھی روحانی مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر کسی کو اگر مقام و مرتبہ ایز اے نبی ملے گا بھی تو وہ اسی امت میں ملے گا، اور وہ انہی کی اطاعت کرنے سے، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہی ملے گا. اور وہ کسی لحاظ سے بھی آزاد نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہرگز نہیں اسے سمجھا جانا چاہیے، نہ وہ ہو سکتا ہے. جیسے اس امت میں دیگر مراتب کے لوگ آئے ہیں، مجدین آئے ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، تو اسی طرح نبی ہیں. وہ صرف وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے لے کے چلنے والا ان کا کام ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اچھا اس عدنان کو بھائی آپ اس نظر سے کم از کم نہ دیکھیں کہ نبی خدا نہ خواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی مقابلے میں کوئی آ گیا یا ان کی ذات میں کچھ کمی کرنے والا ہے، بلکہ اسی مشن کو آگے بڑھانے والا ہے، اسی انہی کی غلامی میں ایک آگے نبی ہیں. اچھا عدنان بھائی عدنان بھائی ایک میں نا آپ کو نا بات، ذرا ہمارا یہ پلیٹ فارم اس حوالے سے نیا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں شاید تھوڑا ٹائم لگے. ایک میں بات عدنان بھائی آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نا یہاں سے کوئی ٹرک کویسچن کرنے والی بات یہاں پہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو ہم سوال آپ سے پوچھیں گے ہم واقعی آپ سے سوال پوچھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم آپ سے بھی امید یہی کرتے ہیں. اچھا آپ ایک تو آپ کی تھوڑی سی ریئیکشن یہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا جو آپس میں رشتہ ہے نا وہ بھائیوں کا ہے. تمام انبیاء آپس میں اس میں بھائیوں کی طرح، یہ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ بتا رہا ہوں بات، تو وہ اس میں تھوڑا سا آپ اس کو اپنے سامنے رکھیے گا. اور دوسری عدنان بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تک ابھی وہی بات ہے نا کہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے بتانے کا کہ ہم نے آپ کی بات کو صحیح طور پہ بیان کیا کہ نہیں کیا. ہماری معلومات کے مطابق نبوت کی جو تقسیم کی جاتی ہے آپ کے اس میں تصورات کے اندر کہ ایک حقیقی نبوت ہے اور ایک غیر حقیقی نبوت ہے. یہ جو حقیقی نبوت ہے اسی کا ایک اور نام مستقل نبوت کے نام سے بھی بتایا جاتا ہے. تو یہ جو حقیقی یا مستقل نبوت ہے ہماری معلومات کے مطابق، آپ کے عقائد کے مطابق یہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ جو حقیقی اور مستقل نبوت ختم ہوئی ہے اس کے بارے میں قرآن میں کون سی آیت ہے؟ آپ نے ایک بات کہاں سے کوٹ کی کہ کسی نے کہا ہے کہ قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے؟ نہیں میرا سوال، میں نے صرف سوال، میں نے کوئی بات کوٹ نہیں کی، میں ایک سوال آپ سے کیا ہے کہ پہلے آپ یہ تصدیق کر دیں جو میں نے بات کی ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد کے مطابق کیا میں نے یہ درست بات کی ہے کہ حقیقی یا مستقل نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کا عقیدہ یہ ہے تو یہ کسی آیت سے ثابت ہے؟ حقیقی نبوت کا مفہوم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. جی میں بتا دیتا ہوں. اس سے مراد یہی ہے کہ میں ایسی نبوت جو کہ اپنی بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دینے کا سلسلہ شروع کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے،
اور ختم کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، یہ سارے کو احمدی لٹریچر کے اندر اس کو کہا جاتا ہے حقیقی یا مستقل نبوت، اور اس کو ایسی نبوت قرار دیا گیا ہے جو کسی نبی کی اطاعت سے نہیں ملی، بلکہ براہ راست اللہ نے ایک آدمی کو بطور نبی کے اپوائنٹ کیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ ہم نے سمجھا آپ کی کتابوں سے، اور اگر ہم نے غلط کیا تو آپ بتا سکتے ہیں، یہ جو سلسلہ تھا حقیقی نبوت کا یا براہ راست نبوت کا، پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو وہ کس آیت کے تحت ختم ہوا ہے؟ وہ تو وہ سورۃ نساء کی آیت ہے، اس کا نمبر تو نہیں میرے یاد، کہ وہ جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اطاعت کے بعد جو کرے گا اس سے یہ 4 درجات ملیں گے۔ نہیں میں تو اس کے بعد میں امتی نبوت کے شروع ہونے کی وہ تو جو آیت آپ نے بتائی نا، وہ تو آپ کے جماعت کے لٹریچر کے مطابق وہ دلیل بتائی جاتی ہے کہ اطاعت سے جو امتی نبوت ملتی ہے۔ میں اس کی بات نہیں، میں بھی اس کے پہلے بات یہ کر رہا ہوں کہ جو حقیقی یا براہ راست نبوت کا سلسلہ جو ختم ہوا ہے، اس کے بارے میں کون سی آیت ہے؟ نہیں، ایسے کوئی ڈائریکٹ بات چیزیں نہیں لکھی ہوتی، لیکن جو مضمون اخذ ہوتا ہے قرآن کریم کے آیت سے وہ بیان کیا جاتا ہے نا۔ اگر ایک ایسا نبی آ چکے ہے جو کہ تمام اقوام کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، اور قیامت تک اس کی تعلیم چلنی ہے، تو اس سے باہر کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بات لازم ہے، کوئی بھی شخص براہ راست اب نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اس پہ سب سے افضل نبی پہ ایمان لائے بغیر تو کوئی نبوت ہے ہی نہیں ہے، یہ بات قرآن کریم سے اخذ ہوتی ہے۔ نہیں میں سر وہی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ ایسی آپ نے بات لکھی نہیں ہوئی جس طرح سے آپ کریں کہ مجھے لکھا ہوا دکھا دو کہ بھئی یہ بات ختم ہو گئی، لیکن بات جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب امتی نبوت کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کنسپٹ جناب میں باقی آپ رہ نہیں جاتا۔ کی بریک ہو رہی ہے، اگر آپ کچھ سیکنڈ پہلے والی بات دوبارہ کریں، ہمیں پتہ نہیں چلا آپ نے کیا کہا۔ میں نے یہ کہا کہ جس طرح سے آپ الفاظ مانگ رہے ہیں قرآن کریم سے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن جب تعلیم ایک مکمل ہوگی اور ایسی تعلیم ہے جو تمام اقوام کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس سے باہر کیسے کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ یہ نتیجہ نکالنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ ہم تو یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسی تعلیم کے اندر ہی کسی کو یہ مقام و مرتبہ مل سکتا ہے۔ نہیں میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو نتیجہ آپ نے نکالا، چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے یہ الفاظ دکھائیں کہ بھئی حقیقی براہ راست نبوت ختم، دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑا ایک عقیدہ ہے نا جماعت احمدیہ کا کہ حقیقی نبوت یا براہ راست نبوت یا جس کو مستقل، یہ تینوں اسی کے نام ہے کہ، اور اس حقیقی براہ راست اور مستقل یہ جو تینوں نام ہیں، اس کے اندر ہی پھر وہ اس کے دو سب کیٹیگریز ہیں کہ شرعی نبوت یا مطلب ہے شریعت لانے والی نبوت اور غیر شرعی نبی والی نبوت۔ جس طرح کہ حقیقی یا مستقل نبوت کے اندر ہی ہمیں مطلب ملتا ہے، یحییٰ علیہ السلام بھی اسی کے اندر ہیں اور اسی کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب ذرا یحییٰ علیہ السلام بھی مستقل براہ راست مطلب براہ راست نبی ہیں، اور لیکن اور حقیقی طور پہ نبی ہیں چونکہ کسی کی اطاعت سے نبی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی شریعت نہیں لائے۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی براہ راست اور حقیقی نبوت ہے، لیکن وہ شریعت لائے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو بہت بڑا مطلب ہے آپ کے عقیدے کا ایک پلر ہے پورا، کہ حقیقی نبوت، مستقل نبوت یا براہ راست نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ نے کہا جی کہ براہ راست یعنی اس الفاظ میں کوئی آیت نہیں ہے، تو وہ بتا دیں، چلیں آپ وہ 2-3 آیتیں بتا دیں کہ جن کی بنیاد پہ یہ رزلٹ آپ نے نکالا ہے۔ ایک تو وہ مجھے سورۃ النساء کی آیت تھی، میں نے آپ کو بتایا، اس پہ 4 جو انعامات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں۔ تو جب وہ نبی کا درجہ ہی اطاعت کے ساتھ جڑ گیا ہے تو اس کے باہر تو کوئی اور ظاہر سی بات ہو نہیں سکتی بات نا۔ وہ اچھا آپ نہیں جی میں اس کی تھوڑی اپنی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں نا۔ آپ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، حقیقی مستقل اور براہ راست، یہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اگلا اس کا جو پلر آپ کی اس کے عقیدے کا ہے جو ہم نے سمجھا ہے، دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں، آپ ہمیں درست کر سکتے ہیں کہ یہ پہلا پلر یہ ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ اگلا پلر یہ ہے کہ اب ایک امتی نبوت یا غیر حقیقی نبوت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو آپ سورہ نساء کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی، اس کو وہ 4 انعامات ملیں گے، تو آپ کے عقائد کے مطابق یہ سیکنڈ پلر کے بارے میں ہے۔ یہ جو امتی نبوت کا جو اجرا ہے نا، اس کے اوپر یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کے اجرا سے پہلے حقیقی نبوت کا جو اختتام ہے اس پہ کون سی آیت ہے، وہ تو ہمیں ذرا بتائیں نا آپ۔ جب کسی نئے سلسلے کا اجرا ہوتا ہے تو پرانے سلسلے کا اختتام پھر خود ہی مانا جاتا ہے نا اسے۔ یعنی کہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے؟ یہی دلیل ہے نا، اگر کوئی نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، یعنی کہ ایک بات واضح طور پہ بیان کر دی ہے کہ اب اس طرح سے بات اس چیز سے جڑ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو پچھلا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسے آپ نہیں اس سے سر بڑی دیکھیں دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ میں سر دیکھیں ایک منٹ، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور بالکل لوگ بھی سمجھ پائے اس بات کو کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا اب ہر بات کے لیے جس طرح کے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو عقیدہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو آپ کو پتہ ہوگا ہمارا جو سٹریمز چلتی ہیں ہمارے چینل پہ ڈیالوگ ود امتیاز کے اوپر، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ احمدی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ایک قطعی الثبوت
اور قطعی دلالت چیز پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن کی آیت ہو اور وہ قطعی ہو، یا پھر حدیث متواتر ہو اور وہ بالکل قطعی ہو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا کوئی اور معنی نہ نکل سکتا ہو. لیکن اب دیکھیں جیسے آپ نے بات کی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب دو چیزیں ہیں نا، پہلی چیز اسٹیبلش ہوگی، اس کے بعد دوسری ہوگی نا. ایک چیز کا ختم ہونا وہ تو پہلے ثابت ہو، پھر اگلی بات ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی ہم نے چونکہ اس سے دوسری شروع کر دیا لہذا پہلی ختم ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں لاجیکلی بات نہیں لگ رہی نا. پہلے آپ پہلی کا ختم جو ہونا ہے وہ بتائیں نا کہاں سے ختم ہوئی ہے، اس کے بعد اجرا والی بات پہ بھی آ جائیں گے. نہیں، پچھلی جو شریعت تھی وہ کیسے ختم ہوئی ہے؟ وہ ان کا تو کہاں نبی لکھا ہوا؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتایا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، بھلے وہ آپ وہ شریعت لانے والے ہوں نہ لانے والے ہوں، جو بھی وہ سلسلہ تھا نہیں، ان کا ختم کیسے ہوا؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم اس بات پہ متفق ہیں، یہ ہمارے درمیان کوئی اختلافی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ شروع کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور اس کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. یہ آپ کے ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے. اس اتفاق کے بعد آپ کی طرف سے جو اگلی بات پیش کی جاتی ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ختم کیا گیا ہے نا، وہ صرف ختم کیا گیا ہے ایک مستقل نبوت کا سلسلہ. تو میں اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو آپ کا ہمارا اتفاق ہے ختم ہوئی ہے، ختم تو کوئی چیز ہوئی ہے، یہ ہمارا اتفاق ہے. آپ کے نزدیک صرف حقیقی اور مستقل اور براہ راست ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ہے نا معاملہ، وہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے ختم ہوئی ہے. یہ میرا سوال ہے آپ سے، جس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. تو میں نے بتا دیا نا، وہ اجرا کی جب ہم بتاتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آگے نبوت کا اجرا ہے. اچھا چلے وہ اگر ٹھیک ہو گیا بجائے کہ ہم اپنی بات کو ریپیٹ ہم آگے چلتے ہیں. چلیں اچھا، آپ نے کہا جی کہ سورہ نساء کی وہ جو آیت ہے، اس آیت جو کہ ابھی آپ نے بتایا اور ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور وہ ہوگا ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وہ ساری مطلب آیت سب کے علم، اور صدیقین کے ساتھ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ہے کہ میں ہوتی کہ جو بھی اطاعت کرے گا، یہ جو عربی زبان کے اندر جو من ہے وہ عام ہے کہ جو بھی اطاعت کرے گا. تو آپ کیا اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ من سے مراد ہے کہ جو بھی اطاعت کرے گا؟ یہ بات درست ہے؟ جی. اچھا، اب آپ نے میں یہ بتانا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ سے دو نام پیش کرتا ہوں مثال کے طور پہ. یہ جو دو تھے ہستیاں، انہوں نے اطاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی. اچھا، ان سے زیادہ اطاعت آپ مانتے ہیں کسی نے کی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ابو بکر اور عمر، اللہ ان دونوں سے اور سب صحابہ سے راضی ہوں، ابو بکر اور عمر سے نے اطاعت کی ہے، ہم دونوں مانتے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر اور عمر نے اطاعت کی اور ہمارا ایمان ہے کہ ان جیسی اطاعت تو کسی نے کی نہیں، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ ہاں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 درجات بیان کیے ہیں نا. لازمی تو نہیں کہ وہ چاروں درجات ہی کہ ہر شخصیت کو ملیں گے. یہ درجات ترتیب سے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کن کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہے، اس کے بعد آگے یہ ترتیب سے ہیں کہ بغیر ترتیب کے ہیں؟ ترتیب سے کہہ سکتے ہیں نا. اچھا، اگر یہ ترتیب سے ہے تو آپ بتائیں نا. دیکھیں آپ نے بتایا کہ جو معیار ہے نا وہ ہے اطاعت، کیونکہ آپ نے جو آیت کوٹ کی اس آیت میں اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اس میں معیار بنائے گا اطاعت کو. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی جو اطاعت تھی وہ کس حوالے سے، اس میں کون سی کمی تھی کہ ان کو نبوت نہیں ملی؟ نبوت کا جو معاملہ تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے باقی درجات کی نسبت. کس اعتبار سے ذرا وضاحت کر دیں، کیسے ایکسیپشنل ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ جب اس کی ضرورت سمجھتا ہے تو اس وقت نبوت کا درجہ نہیں. یہ دیکھیں نا، آپ نے آیت کوٹ کی ہے، جو یہ آیت کے اندر تو جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی آپ نے ایک ایکسٹرا کنڈیشن لگا دی ہے. اگر تو آپ کی بنیاد وہ آیت ہے، آیت کے اندر تو اتنی بات ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو یہ 4 انعامات، میں آپ کی تشریح کر رہا ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعامات ملیں گے. اب آپ اس پہ ایک زائد لگا رہے ہیں، یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کے اندر نا ضرورت ہو تب نبی بنے گا کوئی بندہ. یہ کہاں سے لایا آپ؟ یہ ایکسٹرا شرط کہاں سے آئی؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا نا. کون سی آیت میں لکھا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ آیا تو نہیں پتا، لیکن بال اس میں یہی پتا ہے اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی بات ہے اس میں. نہیں، اس کا مطلب پھر یہ ہوا نان بھائی کہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے اور آپ نے آیت سورہ نساء کی بتائی ہے، اس سورہ نساء کی آیت کی روح سے آپ نے بتایا کہ شرط کیا ہے جی؟ وہ اطاعت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ امت کے اندر اگر چلیں اب ہم تھوڑا سا وہ بڑھا دیتے، جو 4 خلفائے راشدین ہیں نا، آپ چاروں کے نام ہم لے لیتے ہیں: سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا علی اور سیدنا عثمان، may Allah be pleased with all of them. تو یہ جو چاروں خلفاء ہیں نا،
ان کی جو اطاعت ہے نا یہ مسلمہ اطاعت ہے، اور یہ وہ اطاعت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مقبول ہو چکی ہے. ان کو جنت کی بشارتیں زمین پہ چلتے ہوئے دے دی، ان میں سے 4 ہستیاں ہیں دے دی گئی ہیں. اب دیکھیں نا، اب یہ ایک بالکل فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اطاعت سے نبوت مل سکتی تھی تو جو سب سے بڑے اہل ہیں وہ یہ 4 لوگ ہیں. ان سے یا تو آپ یہ بتا دیں کہ دیکھیں اب آپ کے نزدیک ظاہر اس میں سے بات بالکل نکلتی ہے، آپ نے جو بات کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو نبوت ہے ظاہر وہ امتی نبوت ہے، وہ سورہ نساء کی آیت والی نبوت ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کو آپ کے عقیدے کے مطابق یہ نبوت اطاعت سے ملی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو مرزا صاحب کی اطاعت ہے اس میں کچھ ایسا ہے جو کہ ابو بکر عمر کی اطاعت میں نہیں تھا. یہ ذرا بتائیں نا اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو کمپیریزن کا ہے نا طریق، وہ ہم اس کو ایسا درست نہیں سمجھتے کہ آپ مومنین کے درمیان ایسا کمپیریزن قائم کرنے کی کوشش کریں خلفاء کے درمیان یا دیگر لوگوں کے درمیان. یہ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ نہیں ہم خلفاء کے بحث نہیں کر رہے، اعتراض نہیں نہیں اٹھاتے لیکن ہیں. عنوان پہ دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو نبوت جاری کرنے ہم کی. نے قرآنی آیت کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو دیکھنا ہے، اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے. باقی آگے کیا سنیریوز بنتے ہیں کیا نہیں بنتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے نا کہ کس کو کس ٹائم کیا درجہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آخرکار تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رہ جاتی ہے نا بات. تو نہیں پھر تو اس کا نہیں، ٹھیک ایک ہے نا، منٹ چاہے آپ ایک جتنی سیکنڈ مرضی کوشش سر، ایک کریں. سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. میری 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، 2 چیزیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک بہت بنیادی بات آپ نے جو کی ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری، چونکہ لوگ بھی سننے والے اس کو سمجھنا چاہیں گے. نبوت کے بارے میں جو امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں کہ جو چیز جو ہے نا بندہ، جس آپ نے بات کی کہ اطاعت کرتے چلے جاؤ، اللہ کی اطاعت میں بڑھتے چلے جاؤ، درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ. تو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے، درجات طے کرتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں کسبی معاملہ. ایک ہوتا ہے وہبی. وہبی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، وہ تمام نبیوں کے جو نام آتے ہیں. تو ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس سے آپ کی پہلی بات کی نفی ہو گئی ہے، کیونکہ سورہ نساء کی آیت کو آپ نے بطور دلیل پیش کیا کہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعامات ملیں گے. پھر آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ انعامات میں ترتیب ہے، سب سے اعلیٰ جو انعام ہے وہ نبوت کا ہے. تو بھائی سب سے جو اعلیٰ اطاعت کریں گے ان کو سب سے اعلیٰ انعام ملنا چاہیے. اور آپ پوری امت، اور آپ اس بات کو اپنے دل میں تو جانتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ابو بکر عمر کی اطاعت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. یا اگر آپ کہہ رہے ہیں جو خلفائے راشدین کی اطاعت ہے سب سے اعلیٰ ہے، تو جو اطاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں ان کو انعام سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ملا؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں نے کوئی آیت پیش کیا تو آپ اپنا اس پہ مفروضہ استعمال کر کے اس کو ہر جگہ اپلائی نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہابی ہے، تو وہابی تو ہے نبوت، لیکن اس میں ایک شرط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایڈ ہو گیا ہے کہ وہابی بھی اسی کو ملے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی اطاعت کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی 2 شرطیں ہو گئی نا. پھر 2 شرطیں آپ نے لگائی. ایک تو آپ نے شرط لگائی سورہ نساء سے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ساتھ جو وہبی والی بات ہے وہ آپ لے کے آ رہے حقیقی نبوت سے، جو کہ جو حقیقی نبوت تھی، میں اب یہ تمام میں آپ کی اس میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کے نزدیک جو حقیقی نبوت تھی، براہ راست نبوت تھی یا مستقل نبوت تھی، وہ وہبی تھی. ٹھیک ہے، وہ کسی کتاب سے نہیں ملتی تھی. اب آپ نے اس کو اس دونوں کو آپ نے مکس کر دیا ہے. نہیں آپ اس معاملے کو اس کو اتنا کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ کو جب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ 4 جو مراتب ہیں مومنین کو مل سکتے ہیں، تو آپ اس میں ایسا سچ تقابل کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس پہ آپ جب یہ ایگری کر گئے کہ 4 مراتب مل سکتے ہیں، تو پھر یہ اس شخص کو کیوں نہیں ملا، فلانے کو کیوں نہیں ملا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کی منشا ہے نا. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں آپ رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے بتاتا ہوں، میں راضی کرنا چاہیے آپ کو. میں آپ کے اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی کسی بات سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ ہم آپ کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے نزدیک سورہ نساء کی اس آیت سے کوئی وہاں پہ یہ جو ہے نا بات ہو ہی نہیں رہی ہے. وہاں پہ ہم وہ بات لیں گے کہ جو تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے، ہمیں وہ اسی بات میں ہمارا دل مطمئن ہے. آپ کے نزدیک سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے یہ ایک اور نئی نبوت جس کو کہا جاتا ہے آپ کی اصطلاح میں امتی نبوت کے اجرا کے اوپر یہ آیت دلیل ہے. تو ہم دیکھیں ہمارا فطری سوال بنتا ہے کہ اطاعت، اب سورہ نساء کی آیت جو آپ نے کوٹ کی ہے وہ اطاعت کو دلیل بتا رہی ہے، اور جو اطاعت ہے وہ سب سے بڑھ کے خلفائے راشدین نے کی ہے. تو اگر خلفائے راشدین نے سب سے بڑھ کے اطاعت کی ہے اور ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے، تو پھر آپ کی بات غلط ہوگی نا. پھر یہ تو کہ ابھی اطاعت سے نبوت ملتی ہے.
نہیں میں نے ابھی پوری بات آپ کی سنی، اینڈ والی میں نے بات سنی ہے تو آپ نے وہی دہرائی ہے. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے نا کہ کس کو کون سا درجہ کب دینا ہے. آپ یہ طے کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس فلانے شخص کو ملنی چاہیے تھی، اس کی اطاعت کا لیول یہ ہے، اس کو کیوں نہیں ملی، چاروں خلفاء کو ملنی چاہیے تھی، آگے جو مجددین آئے ہیں ان کو بھی ملنی چاہیے تھی، فلانے بزرگ کو ملنی چاہیے تھی. یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرنے سے آپ کو یہ درجات مل سکتے ہیں. باقی کس طرح سے کس کو کیا ملا، سب کو شہید ہونے کا درجہ بھی نہیں ملا، تمام صحابہ کو نہیں ملا، حالانکہ وہ سب صالحین تھے، نیک تھے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. تو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی ان کو یہ کیوں نہیں مراتب ملے، یہ تو وہ بھی اہل رکھتے تھے، یہ تو اہلیت، یہ تو آپ کے اپنے نفسانی جو ہے سوچیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تو نہیں اس پہ باعث اعتراض بنائے اس کو. چلے میں اب اپنی بات رکھتا ہوں، چونکہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو میرا جو اس کے اوپر موقف یہ ہے. دیکھیے ہم اپنی کوئی ایک یہ باتیں دو مختلف ہیں. ایک ہوتا ہے جی کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1300 سال مرزا صاحب ذرا ان کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گیا نا، 1300 سال کی جناب محترم عدنان صاحب، 1300 سال کی جو ہماری تفسیری روایت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مفسرون میں سے وہ بھی ہیں کہ جو مسلمہ ہیں، یعنی کہ آپ کے اور ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا، اور ان میں مجددین بھی شامل ہیں ان کے اندر مفسرین میں. کسی ایک مفسر نے بھی یہ بات نہیں کی ہے ان میں سے جو ہمارے درمیان مسلمہ ہیں اور بڑے مفسرون ہیں. میں ان کی جو معتبر ہیں ان کی بات، جس طرح ابن کثیر ہیں، امام طبری ہیں، یہ جو تمام جو بڑے نام ہیں، کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک نئی نبوت جاری ہوگی اور وہ جو ہے وہ امتی نبوت ہوگی. اچھا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. اب یہ اتنا بڑا ابن مسئلہ عربی ہے کون کہ تھے؟ ایک سیکنڈ، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر کلام نازل کیا ہے اس کلام کو بیان کر دینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بیان سکھایا اور وہ بیان آپ نے امت سے کیا. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے نا، اس کی روح سے امتی نبوت جاری ہو گئی ہے، نہ کسی صحابی نے کہا کہ جاری ہو گئی ہے، نہ مفسر نے کہا جاری ہو گئی ہے. تو پھر آپ کی بات کو ہم کیسے معتبر مانیں؟ بات ماننے کا تو سب لوگ آزاد ہیں نا. آپ نے جو آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا آپ اس کو کرنے میں آزاد ہیں، ہم جو ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں ہم اس کو کرنے میں آزاد ہیں. جس کو یہ بات ہماری سمجھ آئے گی وہ اس کو قبول کر لے گا، جس کو آپ کی بات سمجھ آئے گی وہ قبول کر لے گا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن آگے پیش کر دیا دنیا کو، حدیث پیش کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مفسرین آتے رہے. آج بھی لوگ تفسیریں لکھتے ہیں اور نئے نئے نکات جو ہیں قرآن سے لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک اپنا جو ہے ایک معجزے کے رنگ میں اس کی شان جو ہے واضح ہوتی جائے گی. اس دنیا کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اپنے اپنے مفاہیم کو اور واضح کرتا جائے گا، چاہے وہ پچھلے مفاسیر نے وہ باتیں لکھی ہوں یا نہ لکھی ہوں. ٹھیک ہے. تو چلے بات میں جو ایک سیکنڈ اس بات کو پہلے دیکھ لیتے میں جب اس آپ میں قائل ہوں، آپ اپنی بات سے قائل ہیں. جی 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 باقی جی آپ ٹروتھ سیکر صاحب سے بات کریں، میں تھوڑا بزی ہونے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی بات پہ رسپونڈ کرتا ہوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں. نیچے آئے ہیں ٹروتھ سیکر بھائی، ان سے بات کر لیں، یہ بھی وہ احمدیہ جماعت کی ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. اسی جو ابھی بات جو ہم کریں اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جن کے ساتھ. جی جناب ٹروتھ سیکر صاحب موسٹ ویلکم جی. ہاں جی السلام علیکم. جناب موسٹ ویلکم جی اسٹریم پہ. اور ابھی جو بات چل رہی تھی اسی کے حوالے سے اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں جی. ہاں جی دیکھیں، جو کلیئر آیات ہے نا اس کے خلاف جو ہے اس کے روشن جو دلیل ہوتی ہے، جو کلیئرلی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے پھونکے نہ مارا کرے یا زبردستی اس کو بلائنڈ، اسے آنکھیں اپنی اندھا نہ ہوا کرے وہ، ورنہ تو پھر ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بندہ نکال لیتا ہے. اتنی روشن دلیلوں کے سامنے آپ پھر ڈفرینٹ پوائنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مفسرین نے نہیں لکھا، اس نے نہیں لکھا، اس نے لکھا. بھی جب سیدھی آیت ایک السلام اسٹریٹ فارورڈ علیکم. آپ کو ترجمہ دے رہی ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا جی. اچھا ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں جی، کیونکہ ابھی جانے سے پہلے عدنان صاحب نے ایک بات کی ہے، اس بات کو واضح کرنا، اس کو آپ کی بات بھی انشاءاللہ آتا ہے. اس کے بعد میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں ہم آزاد ہیں، فلاں آزاد ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے وجہ. ہماری جو اسلام کی جو اس کے اندر ایک پوری اسے کہا جاتا ہے علم تفسیر، اصول التفسیر، ایک پورا علم موجود ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اور تفہیم کیسے کی جائے گی. اس کے اوپر پورا علم موجود ہے. اگر وہ نقطہ بیان کیا جائے گا جو پہلے کسی نے بیان نہیں کیا، اگر ایک آدمی قرآن کریم کی آیات سے نئے نکات نکالتا ہے، میں سے اختلاف نہیں کر رہا کہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، اسے کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے، کہ اپنی رائے کے ساتھ ایک قرآن کی آیت سے کوئی بات نکالا. لیکن تفسیر بالرائے جو کی جاتی ہے اس کی دو شاخیں، ایک کو کہا جاتا ہے تفسیر محمود، ایک ہوتی ہے تفسیر مذموم. یعنی اپنی رائے سے کوئی بات کی گئی اور وہ اچھی بات تھی، وہ اس سے اسلام کو مزید تقویت ملی ہے اور جو باتیں اسٹیبلش تھیں اس میں مزید اضافہ ہوا.
لیکن تفسیر مضموم وہ ہوتی ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے وہ ایسی کوئی نئی بات نکال کے لانا کہ جس سے جو کہ امت کے اندر ایک چیز اسٹیبلش تھی اس کی نفی ہو جائے. تو یہ جو بات ہے سورہ نساء کی آیت سے کوئی نیا نقطہ نکالنے پہ اختلاف نہیں ہو رہا. اختلاف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بات اس آیت سے نکالی گئی ہے کہ جس سے پوری امت کے عقیدے کی نفی ہو گئی ہے. امت کے اندر یہ عقیدہ موجود ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبی بنیں گے. تو جب کوئی بندہ یہ کہے گا آپ کی اطاعت سے نبی بنیں گے تو اس نے نیا عقیدہ پیدا کیا ہے، اور ایسا عقیدہ پیدا کیا ہے کہ جس کی دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی اطاعت سے نبی بنا تو جو لوگ اس نبی کو نہیں مانیں گے اصولی طور پہ وہ کافر ہو جائیں گے پھر وہ تو اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ کوئی نیا نقطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سورہ نساء کی اس آیت سے ایک ایسی بات نکالی گئی ہے کہ جس کی روح سے ساری امت تو فارغ ہو گئی ہے، کفر میں چلی گئی ہے. تو اس کو آپ نیا نقطہ نہ کہیں. نیا نقطہ کس ہے؟ میں تو سمپل بات کر رہا ہوں. نہیں، میں نے عدنان کی بات پہ بات کی. میں نے عدنان کی، جو کہ عدنان بھائی نے کہا جی کہ نئے نئے نکات جو ہے نا سب کو حق حاصل ہے، وہ علیحدہ نہیں، وہ چیز ہے. کوئی اور بات ہے، وہ آپ سمجھے نہیں. اچھا وہ یہ ہے کہ جو عقیدے ہوتے ہیں نا، دیکھیں قرآن مجید میں 2 آیات ہیں، ایک محکمات اور متشابہات. ٹھیک ہے جو عقیدہ ہوتا ہے نا وہ جی قرآن کی محکم آیت پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو آیات متشابہات ہوتی ہیں اس میں کئی سے کئی اعلیٰ مطلب نکالے جا سکتے ہیں جو دوسری آیات کے مخالف نہ ہوں، لیکن جو محکم آیت ہے اس کا جو ایک محکم میننگ ہے وہ وہی رہتا ہے. لیکن یہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ محکم آیات سے بھی اور اعلیٰ مطالب نکالے جا سکتے ہیں، لیکن جو ایک محکم مطلب ہوتا ہے نا اس آیت کا لفظی ترجمے سے جو اسٹریٹ فارورڈ مطلب نکلتا ہے، وہ جو محکم مطلب ہے اس کی بیس پہ عقیدے بنائے جاتے ہیں. اچھا میں ایک سیکنڈ میں اس پہ تھوڑی بات کر دوں میں. اچھا ایک تو نا جو کہ آپ نے پہلے بات یہ کی آپ تو اس سے اس اگری سے کرتے ہیں پہلے نا، سر اس ایک بات سے آپ اگری کرتے ہیں سر ایک سیکنڈ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ میں نے جو پہلے بات کی ہے وہ عدنان بھائی کے اس رسپانس میں کی ہے جو کہ کرنی ضروری تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جب آپ نے بات شروع کی تھی لاسٹ آپ نے کہا جی کہ اندھے ہو جانا یا بلائنڈ. اصل میں میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس میں نا ہم صرف بات کو محدود رکھتے ہیں اپنے نظریات اور عقائد تک. ایک اس میں ذاتیات کی ضرورت نہیں کہ کون اندھا ہو گیا کون اندھا، وہ اس بات کو چھوڑ. ذاتیات کی بات نہیں ہے، جنرل بات ہو رہی ہے، یہ چلے کوئی ٹھیک ہو ذاتی گیا بات نہیں چلے ٹھیک ہو ہے. گیا. ایک جنرل اچھا بات ابھی ہوتی دیکھیں ہے آپ نے کہ بات کی ہے ہاں جی آپ نے بات کی ہے جی کہ قرآن کریم میں آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات. بالکل درست بات ہے. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جائے گی آیات محکمات کے اوپر، محکم آیت کے اوپر. یہ بھی بات درست ہے. ابھی یہ بتائیں کہ جو محکم جو آپ سورہ نساء کی آیت پیش کر رہے ہیں اور آپ نے کہا جی کہ یہ محکم آیت ہے، اور اس محکم آیت کا میں نے بات آپ سے یہ کی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. جو آپ کی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قطعی جو دلیل آیت ہوتی ہے نا اس سے عقیدہ نکلتا ہے، اور قطعی دلیل ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ایس کے ایک آیت ہے اس کا ایک مفہوم بیان کیا گیا، اس کا بس وہی مفہوم ہے. جیسے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. اب یہ ایک محکم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایک قطعی دلالہ آیت ہے کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتاتی ہے. اگر کسی آیت کی تفسیر مختلف انداز میں کی جا سکتی ہو، کئی انداز میں کی جا سکتی ہو، تو اس کو پھر آپ اس موضوع کے اوپر قطعی دلالہ آیت نہیں کہتے. لہٰذا سورہ نساء کی جو آیت ہے آپ مجھے بتا دیں، آپ کسی ایک مفسر کا نام لیں اور ان میں وہ لوگ اس بات کو مت بھولیں، آپ مفسرون کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو آپ کی جماعت کے تسلیم شدہ مجددین ہیں اور جو عربی زبان کے بھی ماہر ہیں اور اسلام کو بھی سمجھنے والے ہم سب سے زیادہ. ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے یہ محکم آیت ہے اس چیز کے اوپر کہ اطاعت سے نبی بنیں گے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جس کو آپ ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے. کس چیز کو؟ میں تو سمپل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو عقیدہ ہے نا وہ محکم آیت پہ ہوتا ہے. محکم آیت یہ ہے کہ جو اس کا ایک واضح مطلب ہے وہ لازمی نکلتا ہے، اس کے ترجمے سے جو اسٹریٹ فارورڈ مطلب نکلتا ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. وہ محکم آیت کا جو ایک ٹرانسلیشن ہے، ایک ترجمہ جو ہے، جو ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ انڈرسٹینڈنگ ورڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، جو اسٹریٹ فارورڈ اس کی جو میننگ نکلتا ہے نا وہ ایک میننگ جو ہے وہ واضح ایک ہی رہتا ہے وہ میننگ. ٹھیک ہے، اچھا جو اس کا واضح میننگ ہے. تو صحیح ہے. وہ جیسے قل هو اللہ احد آپ نے کہا، ٹھیک ہے. اب اسی پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ سوا کوئی معبود نہیں. اب اسی طرح ٹروت بھائی ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ ہے کیونکہ نا پھر بات میں آگے چلے جاتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کے چلتے ہیں بات کو. آپ نے کہا جی کہ سورہ نساء کی یہ جو آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو یہ 4 درجات، آپ نے کہا جی ایک محکم آیت ہے اور اس سے اسٹریٹ فارورڈلی آپ کا عقیدہ جو آپ بتاتے ہیں کہ اطاعت سے نبوت ملنے والا نکلتا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھے گا دھیان سے میری بات کو. 1300 سال کے مفسرون سارے کے سارے عربی بھی جانتے ہیں، اسلام بھی جانتے ہیں، احادیث بھی جانتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس بات کو نہیں نکالتا. پھر آپ کہتے دیکھیں نا ان کو نہیں پتا کہ ایک آیت سے اسٹریٹ فارورڈلی یہ بات نکل رہی ہے، انہوں نے کیوں نہیں نکالی. یہ آپ کی بات جو ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی بتائیں کیسے.
ابن عربی مفسر نہیں رہے نہیں انہوں نے نہیں 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 ایک منٹ بات سنیں. ایک نام گرامی کی جو کمپلیٹ کتاب کی تفسیر لکھی ہو اسی کو مفسر کہیں گے, تو یہ تو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اور اس میں بھی ایسے کچھ ایگزامپلز ملتی ہیں. لیکن بات یہاں پہ ہے کہ آپ کا یہ مجھے بات کرنے دینا ایک منٹ. اچھا ٹھیک یہ جو ہے نا, یہ جو بات کو نا کنفیوز کرنا ہے, یہ جو آپ یہ پوائنٹ پیش کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کنفیوز کرنے کے اس کو کہتے ہیں وہ بات کو پھیلا دینا کہ مسئلہ حل ہی نہ ہو. بھائی اسٹریٹ فارورڈ جو قرآن کی تعلیم ہے کہ جو محکم آیت ہے اس کا جو اسٹریٹ فارورڈ میننگ ہے اس پہ عقیدہ بناؤ. اب جو اسٹریٹ فارورڈ آپ کے سامنے آیت آ جائے تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا لانے کا مقصد ہی کوئی نہیں. چلے میں ایک اس پہ کامنٹ میں جاننا چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا میننگ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جو ہم آپ کو ایک منٹ بات کو نا ترتیب سے لے کے چلے. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. آپ نے کہا کہ جب سورہ نساء کی اس آیت سے ایک اسٹریٹ فارورڈ میننگ نکلتا ہے, میں اسی کے اوپر تو میرے بھائی بات کر رہا ہوں نا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے جو آپ اتنی آسانی سے میننگ اسٹریٹ فارورڈ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ میننگ قرآن کریم کے ماہرین میں سے کسی ایک نے بھی نہیں نکالا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے نام لیا ابن عربی کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ ابن عربی نے بھی سورہ نساء کی اس آیت سے امتی نبوت نہیں نکالی. آپ بتائیں کون رہ گیا پیچھے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا اتنا اسٹریٹ فارورڈ میننگ نکلتا ہے اس میں تفسیر اتنی کہاں ہوں گی. تفسیر جو ہے زیادہ ادھر آتی ہیں جہاں پہ متشابہات آیات ہیں. جو اتنی اسٹریٹ فارورڈ ایک میننگ نکل رہا ہے جو قرآن کی آیت آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتا رہی ہے, تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا چلیے آپ ترجمہ کر دیں آیت کا. آپ ترجمہ آپ ذرا بتا دیں اس آیت کے اس میں کیا نکلتا ہے بتائیں ذرا. کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے, یعنی صالحین, یعنی ان کے ساتھ ہوگا جو صالحین میں سے ہیں, جو سب سے پہلے انبیاء ہے, پھر صالحین, صدیقین اور شہداء. مجھے ایگزیکٹ آرڈر مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ 4 درجات ذکر کیے گئے. نہیں ابھی آپ نے دیکھا, ابھی آپ نے جب ترجمہ کیا ہے اس میں تو کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کی کہ امتی نبوت کا اجرا ہو گیا ہے. نہیں, تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے نام نازل کی, ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب ساتھ بھی ہے اور ان لوگوں میں بھی ہے, وہ جو ہے نا وہ ساتھ میں دونوں مطلب نکلتے ہیں. اور لیکن ساتھ بھی اگر آپ لے لیں تو بات وہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے نام کیے, یعنی صالحین, صدیقین, شہداء اور انبیاء. نہیں آپ دیکھیں نا میری بات کو سمجھے گا آپ. یہ آپ نے کہا, اچھا میں صرف آپ کے بات کی ترجمانی کرنا چاہوں تاکہ آپ کی بات کو سمجھ سکوں میں. آپ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے جو درجات ملیں گے ان میں سے سب سے پہلے درجہ ہے نبوت کا, تو اس میں یہ کہا کہ جو نبوت ہے یہ ذلی ہوگی یا بروزی ہوگی یا امتی ہوگی, وہ کہاں ہے؟ نہیں, ذلی بروزی کے الفاظ ایگزیکٹ تو نہیں آئیں گے نا, نہیں آئے, لیکن مضمون وہی ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت. یہاں پہ الفاظ اطاعت یعنی کہ اطاعت میں نبوت ملے گی. ایک سیکنڈ بات کو ترتیب سے لے کے چلتے ہیں نا. آپ نے کہا کہ یہ جو اس میں آپ اس کے مطابق یہ ترجمہ ابھی آپ نے جو وضاحت بھی کی ہے کہ آپ کی جماعت کے مطابق یہ جو 4 درجات ہیں اس میں سے جو یہ نبوت کا درجہ ہے حقیقی نبوت اس سے مراد نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے یا غلط کی ہے میں نے؟ سر ان میں صرف اور صرف اس آیت میں صرف ذکر ہو رہا ہے. میری بات دے دینا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو درجہ اس آیت جی اللہ اور رسول کی اطاعت جو کرے گا وہ امتی ہوگا نا, تو امتی نبی کی بات ہوگی. حقیقی ہوگا, خیر حقیقی ہوگا. سر وہ تو آپ آگے جاتے ہی کیوں ہیں, وہ تو آگے مضمون نہیں دیکھیں آپ کاٹ رہے ہیں بات سمپل سی ہے. آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمپل بات ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے امتی نبی کی. اب آگے امتی نبی کو جو کانسیپٹ ہے جو بزرگان نے دیا, فنا پھر رسول کا, پھر بروزی کا, ذلی کا, وہ سارے ایک نفیس مضمون ہے جو ایک بڑا آگے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی, نہیں سمجھ آتی آپ تو نہ ادھر جائیں, آپ صرف امتی نبی کی جو بات ہے ادھر تک. بھائی ایک سیکنڈ, ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کو لے کے چل رہے ہیں, لوگوں کو انشاءاللہ بات دونوں کی سمجھ آ رہی ہے. مجھے اپنی بات پہلے مکمل کرنے دیجیے گا. آپ نے کہا کہ بھئی ذلی, میں ادھر نہیں جا رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جو آپ کا عقیدہ ہے آپ کو فخر کے ساتھ اس کو بیان کر دینا چاہیے. آپ کے مطابق جو ہے نبوت جو حقیقی ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے, تو اس آیت کی روح سے آپ کے عقیدے کے مطابق جو نبوت ملنی ہے وہ حقیقی تو ہو سکتی ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کہتے ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو, یہ آپ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, یہ اس کو ملیں گے 4 انعام. ان میں سے پہلا انعام ہے وہ غیر حقیقی طور پہ نبی ہوگا. سر میری بات پوری ہونے دینا, اس کے بعد آپ جو مرضی مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ کے عقیدے کے مطابق
یہ آیت یہ کہہ رہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ غیر حقیقی نبوت کا درجہ پائے گا. تو پھر اسی طرح اگر ہم چلتے جائیں تو وہ غیر حقیقی طور پہ ہی شہید بھی ہوگا, اور وہ غیر حقیقی طور پہ ہی صدیق بھی ہوگا, اور وہ غیر حقیقی طور پہ ہی صالح بھی ہوگا. اور اگر آپ کہیں نہیں جو پہلے والا ہے وہ غیر حقیقی ہے, اگلے 3 حقیقی ہیں, تو وہ آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ سر آپ اپنے الفاظ کے بیچ میں ڈالتے ہیں. میں نہیں سمپل سی ڈالتا. بات ہے, امتی نبی ہوگا. جو اس آیت میں جو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ میننگ ہے وہ ہے امتی نبی کا. وہ تو آیت میں آئی نہیں ہے. آپ آیت کے اور کس کیا ہے, لفظ کا اللہ معنی اللہ اور کون رسول کی سی اطاعت کرنے والا اللہ. آپ پھر ایسے کہہ لیں, اگر امتی کا ورڈ بھی نہیں آپ کو پسند آ رہا تو آپ اس کو ایسے کہہ لیں جو قرآن میں جو الفاظ ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں نبی ہوگا. نہیں, وہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی آیت میں نہیں ہے. وہ ہے نا اللہ اور رسول کی اطاعت میں, اسٹارٹ ہی یہاں سے ہو رہا ہے نہیں, کہ آپ اللہ کہہ اور رہے ہیں رسول کی اللہ اس کے اطاعت میں. رسول کی اطاعت میں نبی ہوگا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی ہے نا, 4 درجات جو ہیں وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی مل رہے ہیں نا. بھائی آپ نے پہلے ترجمہ کیا آیت کا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, ٹھیک ہے, وہ انعامات کے طور پہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. ابھی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان 4 درجات میں سے نبوت والے درجے کو علیحدہ کر کے نکالنا چاہ رہے ہیں اور باقی 3 کو علیحدہ, حالانکہ 4 درجات آپ کے مطابق اکٹھے ہیں. اور دوسری بات یہ جو آپ جس بات کو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بہت آپ دیکھیں نا, میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا, یہ آپ کے مقدمہ کو بھائی کمزور کر دیتی ہے. نمبر 1, کوئی امتی کا لفظ نہیں ہے جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نبوت اللہ اور حقیقی رسول ہے, کی اطاعت کرنے والا امتی ہی ہوگا نا. سر مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہاں جی. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بات آگے جب درجات کی بات ہوئی ہے تو آپ کے عقیدے کے مطابق وہ امتی نبی بنے گا, نہ اس میں امتی کا لفظ ہے نہ نبی بننے کا لفظ ہے. ایک تو پرابلم یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ایگری نہیں کرتے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ مان لیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس آیت کی روح سے غیر حقیقی نبی بن جائے گا, تو پھر یہ آپ کو غیر حقیقی کے جو لفظ ہے نا, پھر آپ کو اگلے 3 درجات پہ بھی لگانا پڑے گا کہ وہ غیر حقیقی طور پہ صدیق بن سکتا ہے, اور غیر حقیقی طور پہ شہید بن سکتا ہے, اور غیر حقیقی طور پہ. آپ کیا اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جو 4 درجات اس آیت نے بیان کیے ہیں یہ حقیقی ہیں یا غیر حقیقی ہیں؟ آپ ایک کام کریں نا, جو الفاظ آپ قرآن مجید کی آیت سے سمجھ رہے ہیں ان کو استعمال کر کے نبی کے ساتھ اٹیچ کر دیں. نہیں آپ میں کچھ نہیں کہتا نا, میں امتی کہتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کہتا. میں چلے جو آپ کو الفاظ قرآن مجید کے ہیں وہ اس کو بار بار ریپیٹ کر کے ساتھ نبی کا لفظ ایڈ کر دیں تو وہ نبی بن رہے ہیں اس طرح. میرے بھائی آپ لوگوں کو ایڈ کر کے بتائیں نا, اور آپ لوگوں کو نہیں بتائیں. آپ کر لینا. آپ قرآن مجید کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے, جو آپ کی سمجھ ہے اس کے حساب سے آپ وہ الفاظ جو سمجھ آ رہے ہیں اس کو یوز کر کے بن تو نبی رہا ہے نا. نہیں بن رہا نا, یہی تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. نبی بننے والی بات ہی کوئی نہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ آپ کو قرآن مجید سے سمجھ آ رہے ہیں ان کو یوز کر کے آپ نبی ساتھ درجے کے ساتھ اٹیچ کر دیں. چلیے میں بتا دوں پھر اس کو. یہ ابھی ڈبوں میں نہیں ہم نے ڈالا یہ مال, ابھی نیا بالکل نیا. بھائی میری بات سن لیں آپ, ٹروتھ بھائی میری بات سن لیں دھیان سے. آپ کو ایک سادی سی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں نہ نبی بننے کی بات ہے نہ امتی بننے کی بات ہے. یہ تو آپ کی ہوگی پہلی بات کا جواب, ہم پھر کہاں سے ڈال لیں اس کو. اور دوسرے سر مجھے بات مکمل کرنے دیں بھائی, اس کے بعد بولیے گا, ہم نا باری باری بات کرتے ہیں. یہ تو کہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلے جانا. نہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگ نبی مان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ وہ نہیں آئے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. آپ میری بات سن اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے الفاظ ڈال کے ساتھ نبی یوز کر لیں. میرے بھائی ٹروتھ بھائی دیکھیں, میرے بھائی ٹروتھ آپ دیکھیں ذرا, آپ نا بات کو میری مکمل ہونے دیں, اس کے بعد اس کو اپنی رائے دے دیں. دیکھیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے, میرا سوال سن لے دھیان سے, یہ آیت نبی بننے کی بات کر ہی نہیں رہی ہے. پھر میں کہاں سے ڈال لوں اس کو؟ پہلی کیوں بات کہا کہ نبی بن گئے لیکن امت ہی نہیں بنے, یہ آپ نے کیوں کہا؟ پھر کس نے کہا؟ آپ نے کہا کہ جی آپ مان گئے کہ ہاں نبی کی بات ہے لیکن امتی کی نہیں ہے, تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر جو الفاظ آپ کو سمجھ آئے قرآن سے اس لحاظ سے نبی کہہ دیں. پہلے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جس وقت 2 لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی وہ دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ نے کہا ہے, جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اس آیت کی روح سے وہ نبی بن گیا, میں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ بتائیں کہ یہ اگر نبی بنا تو پھر آپ کے عقیدے کی روح سے وہ غیر حقیقی نبی بنے. وہ غیر حقیقی والی بات کہاں ہے, وہ امتی والی بات کہاں ہے, وہ نبی بننے والی, یہ تینوں باتیں آیت میں نہیں ہے. تو میں نے غیر حقیقی اور اس کے الفاظ آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ وہ آپ نہ ایڈ کریں وہاں پہ. اگر وہ الفاظ ایڈ نہ کریں, میرے بھائی سن لیں, میں ایک سمپل چیز پوچھتا ہوں, میں پوچھوں کچھ نہیں میں پوچھوں کچھ بھائی ایک سیکنڈ سے بھائی, میرے بھائی ٹروتھ بھائی دیکھیں, آپ نے کہا جی کہ میں نے تو معاذ اللہ, ٹروتھ بھائی آپ نے کہا جی کہ معاذ اللہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جتنی بھی باتیں آپ نکالنا چاہ رہے ہیں نا وہ ساری کی ساری باتیں غلط ہو جائیں گی اگر آپ اس آیت کی روح سے امتی, میں آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ اس آیت کی روح سے تب ثابت ہوگا کہ اگر آپ اس میں امتی اور غیر حقیقی 4 درجات کا ہونا ثابت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ بیچ میں لائیں نا,
میں تو سمپل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے مانا کہ نبی کی بات ہو رہی ہے اور نبی نہیں کا ہو رہی درجہ ہے نا، مل رہا نہیں ہے، ہو رہی ہے نبی کی بات، آپ نے تو نہیں مانا. میری بات سنیں نا، مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک ہے بات سمپل سی یہ ہے، جب آپ ایک لاجیکل ڈسکشن میں ایک چیز کو مان جاتے ہیں، بھائی، پھر نہیں اسے کیا ماننا، پیچھے آپ ہو غلط جانا، بات کر رہے اسے ہیں نا. پیچھے ہو جانا مینز یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، آپ زبردستی ایک گنجل ڈال رہے ہیں. جب ایک چیز آپ کو سیدھی طریقے سے سمجھ آ گئی اور آپ مان گئے، آپ اس سے اب پیچھے ہٹنا آپ کا بنتا. لاجیکلی اسپیکنگ اب جو نیکسٹ آرگومنٹ ہے نا، آپ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آپ جب مان گئے کہ وہ نبی کا ٹھیک ہے درجہ ہے لیکن امتی کا نہیں ہے، تو بات سمپل سی ہے کہ میں کہتا ہوں پھر امتی کا ورڈ نہ یوز کریں. آپ جو قرآن مجید کی آیت سے جو الفاظ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں وہ یوز کر کے آپ نبی کے درجے کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں کہ وہ والی نبوت ملے گی. اللہ اور رسول کی اطاعت کے حساب سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو کہیں اللہ اور رسول کی اطاعت میں صالح بنیں گے، صدیق بنیں گے، شہید بنیں گے، انبیاء بنیں گے، چاروں رپیٹ کر لیں. چلے اب آپ نے بات کر دی تو مکمل. بات تو ہو گئی ہے، بات تو آپ بھی مان گئے ہیں. بھائی ایک سیکنڈ، ابھی آپ نے ہاں بات جی. کی نا، ابھی آپ نے چپ رہنا ہے، مجھے بات آپ نے مکمل کرنے دینی ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کس طرح سے مطلب ہے نا یہ ڈائلاگ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے عقیدہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس آیت کی روح سے امتی نبوت کا اجرا ہوا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ آیت پیش کی. ہم آپ کی چیز کو اینالائز کر رہے ہیں، ہم آپ اس کو کراس کوسچننگ آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ اس آیت کی روح سے جو نکالنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے نکال رہے ہیں، کہاں سے. جو کہ دیکھیں 4 درجات کی آپ بات کرتے ہیں، چاروں درجات میں سے جو تو پہلا درجہ ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں یہ تو غیر حقیقی ہے، اور اس کے بعد جو اگلے 3 درجے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ نے کم از کم میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ وہ غیر حقیقی طور پہ شہید ہوگا یا غیر حقیقی طور پہ صدیق ہوگا یا غیر حقیقی طور پہ جو ہے نا صالح ہوگا. آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تو مجھے بتا دیں. تو بھائی جب ایک بحث کے دوران بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ دلیل کے طور پہ آیت پیش کی ہے، اپنے عقیدے پہ آپ آیت پیش کر رہے ہیں، اس پہ ہم کر رہے ہیں کراس کوسچننگ، اور آپ اوپر سے عجیب سی بات کر دی کہ آپ مان گئے کہ نبی بن گیا. کمال بات ہے بھائی. اب آپ بات کریں. آپ نے یہ کوشچن کیا تھا کہ دیکھیں جو ذلی بروزی وہ کہاں سے آ گیا، نبی آ گیا ٹھیک ہے وہ مان لیا، یہ ذلی بروزی حقیقی غیر حقیقی کہاں سے آ گیا. تو جب آپ نے اپنی آرگومنٹیشن میں یہ کہا کہ میں نے مان لیا مجھے ذلی بروزی بتا دیں، تو میں نے آپ کو کہا کہ میں نے تو ذلی بروزی لے کے ہی نہیں آیا ورڈ، نہ میں غیر حقیقی ورڈ لے کے آیا ہوں. اگر آپ کو میرے کسی ورڈ لانے پہ امتی ورڈ میں لے کے آیا تھا کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا امتی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے تو آپ اپنے حساب سے جو قرآن مجید کے الفاظ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ یوز کر کے آپ اپنے حساب سے ورڈ یوز کر لیں اور ساتھ نبی کے درجے کے ساتھ اٹیچ کر دیں. بات تو سمپل یہ ہو گئی ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے نبی کا درجہ مل رہا ہے لیکن ذیلی نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ الفاظ آپ یوز کریں، آپ چلیں وہ قرآن کے ابھی نا الفاظ آپ ہم کو جو لوگ نا سمجھ آتے ہیں وہ یوز کر کے آپ نبی کا درجہ مان تو گئے ہیں. پرو پہ دیکھیے ذرا، ہم چونکہ دونوں جو ہے نا ایک اپنی اپنی بات کو نا بار بار دہرا بات رہے تو ہیں. ہو گئی ہے. سر ہاں میری جی. بات سن لینا مجھے، اب میں اپنی بات کر لوں اس کے بعد آپ کر لیجیے گا. دیکھیں آپ کے یہ کہنے سے کہ بھی میں نے مان لیا، اب دیکھیں اس یہ ہوتے ہیں ایک آپ جیسے نے کہا خود جاتا کہا ہے نا. تھا، آپ نے خود کہا تھا اپنے آرگومنٹ میں. سر میں بات اپنی مکمل کر لوں. جس وقت ایک آدمی سے اس کے عقیدے پہ دلیل مانگی، آپ نے کہا جی کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اس آیت سے امتی نبی کا اجرا ہوتا ہے، تو اب آپ اس کے اندر 2 سٹیپ ہیں آپ کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے، اور آپ کے عقیدے کو اس آیت سے ثابت ہونے کے لیے 2 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ، آپ اب یہ میری بات پہ غور کریں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں. آپ نے اپنے عقیدے پہ آیت پیش کی ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق اس آیت کا آپ کے عقیدے پہ دلیل بننے کے لیے آپ کو اس میں سے 2 باتیں ثابت کرنی ہیں. ایک تو نبی بننا ثابت کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہ نبی جو بنے گا وہ حقیقی نہیں غیر حقیقی ہو، یہ ثابت کرنا ہے. یہ ہم اس ترتیب سے بات کو لے گئے. اب دیکھیں محض آپ کے یہ کہنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہمارا تو بھائی ہم نے تو اپنا عقیدہ صبح و شام واضح بیان کیا ہوا ہے، ہم تو کسی امتی نبی کے آنے کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ لوگ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو اس طرح نا مطلب ہے بعض بار اس بات کو نہ کریں کہ آپ نے مان لیا، اب آپ کے کہنے سے کو میں نے مان لینا ہے. ہمارا جب ہم اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہاں سے مان لیا. آپ تو نے اس دیکھیے بات یہی ہے نا، بات یہی ہے کہ بات کر جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں، یہی تو پرابلم ہے. بات آپ کو سیدھی سیدھی سمجھ آ رہی ہے، آیت آپ کو کہیں وہ لے کے جا ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ بات کر جاتے ہیں آپ لوگ. اچھا لیکن آپ نے کہا جی. پھر اچھا زبردستی اب دیکھیں نا، میں بات کرتے ہوئے پھر ہم بول رہے ہیں نا بیچ میں. چلیں آپ کریں آپ بات کریں. ہاں جی. لیکن کیونکہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ قرآن آیت بتا رہی ہے کہ آپ کا جو ہے نا آپ کے منہ پہ الفاظ آ جاتے ہیں، آپ مان جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی غیر حقیقی اور ذیلی بروزی سبجیکٹ کو کہیں اور لے کے جانے کے لیے نا ایک قسم کا ایک غلاف سا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ جب آپ یہ مان گئے کہ جو نبی ٹھیک ہے جو درجہ اگر مل رہا ہے تو وہ کس قسم کا ہوگا، وہ اسی قسم کا ہوگا جو آپ کو سمجھ قرآن مجید کی آیت سے آ رہی ہے، تو اس حساب سے سمجھ کے وہ نبی کا درجہ ابھی میں ذرا اسی آپ بات ہے نا، ابھی مل آپ گیا. نے بات کی ہے نا، ابھی دیکھیں ہم بات کرتے ترتیب سے، ہم بات کو نا ترتیب سے لے کے چلتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ذرا، آپ نے
ہوتا کیا ہے کہ جب میں آپ کی ایک بات کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں نا، آپ چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ. یہ جو ابھی آپ نے درمیان میں بات کی ہے نا کہ آیت سے اسٹریٹ فارورڈ بات نکل رہی ہے، میں نے اس وقت سے میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ جو آپ اس آیت سے اسٹریٹ فارورڈ بات نکالنا چاہ رہے ہیں وہ 1300 سال میں مرزا صاحب تک 1300 سال کی قرآنی تفسیر کی پوری تاریخ میں وہ جو بات اسٹریٹ فارورڈ ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وہ ان مجددین کو جن کو اللہ نے مرزا صاحب کے بقول اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا مجدد کے، کیونکہ مرزا صاحب کا عقیدہ بڑا مختلف ہے مجدد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجددین کو اس طرح اپوائنٹ کرتا رہا. تو وہ جو سارے مجددین اپوائنٹ کیے گئے اس میں سے یہ جو آپ کہہ رہے ہو، میں نے اب سب سے پہلے آپ پہ اعتراض یہ کیا تھا جناب ٹروتھ سیکر صاحب کہ یہ جو آپ نے تفسیر کی یہ کسی نے نہیں کی. وہ ہمارا پہلا وہ آپ اس کو آپ نے اسٹیبلش نہیں کیا. آپ نے کہا جی کہ وہ بات واضح نکلتی ہے، کہیں بھی واضح نہیں نکلتی. اس کا سادہ سا جواب کیا ہے، اگر اتنی واضح نکلتی تھی تو جو مفسرون تھے وہ نکال لیتے، کسی نے بھی نہیں نکالی. نمبر 1. نمبر 2 بات آپ جو پھر دوبارہ وہی بات کرتے جی کہ آپ کے منہ پہ الفاظ آ جاتے ہیں، اس کو آپ لینا نہیں چاہتے. دیکھیں اس طرح جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سیمینٹکس، یعنی کہ ایسے نا لفاظی کے ساتھ چیز کو آگے پیچھے لے کے جانا. میری جو پوزیشن ہے وہ مجھے واضح کرنی ہے اور کر دی ہے. آپ کی پوزیشن ہے آپ نے واضح کرنی ہے. بھئی ہمارا تو اس آیت کی روح سے ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آیت جو ہے نا امتی نبی بنانے کے لیے یہ دلیل ہے. یہ آیت آپ کے عقیدے پہ دلیل ہے. آپ کے عقیدے کو ہم کویسچن کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کو چونکہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کسی چیز کو سمجھنے میں جو فار دا سیک آف آرگیومنٹ کسی چیز کو لے کے چلتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ اس کو کیا رنگ دینے ہیں کہ یہ آپ نے مان لیا. عجیب بات ہے یہ بات نا آپ دوبارہ آپ نہ کریں. میں نے جو مانا ہے وہ لوگوں کو بھی پتا ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اس کو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا مانا کیا نہیں مانا. آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں کیونکہ لوگوں کا وقت ضائع تو ہم نے نہیں کرنا، ہم بات کو آسان کر دیتے ہیں. میرے آپ سے صرف 2 سوال ہیں. سوال نمبر 1 میرا آپ سے یہ ہے کہ جس آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اس آیت سے صاف طور پہ محکم طور پہ نکل آیا کہ امتی نبی آئے گا، کہاں سے نکل آیا؟ آپ بتا میں نہیں رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، پہلا درجہ آپ کہتے ہیں کہ غیر حقیقی ہے، اگلے 3 درجے کہتے ہیں حقیقی ہیں، یہ آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ بس یہ ہمارے 2 سوالات، اس کا آپ جواب دیں ذرا. جو سوال ہے ہی نہیں وہ کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ غیر حقیقی اور وہ سارے جو ہیں اس کا آپ میں نے ذکر ہی نہیں کیا. بات تو سمپل یہ تھی کہ امتی نبی، اور اس میں آپ نے ایک بات اور کی تھی یہاں پہ کہ مجددین اور جو جنہوں نے تفسیر کی قرآن مجید کی، آپ کی سٹڈی کم ہے، آپ نے پراپر سٹڈی نہیں کی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجددین نے کیا کانسیپٹ دیا اور بزرگان نے کیا کانسیپٹ دیا. ایک اگر آپ سٹڈی کریں آپ کو پتہ چلے گا ایک فنا فی الرسول کا ایک بزرگان نے اس بارے میں بات کی ہوئی ہے. پھر ذیلی بروزی کے بارے میں بھی احمدیت سے پہلے، جماعت احمدیہ کے پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی سٹڈی کم ہے. آپ اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ اس پہ اور ریسرچ کریں، ٹھیک ہے. اور اس پہ آپ کو یہ جو آپ اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں نا وہ آپ بلائنڈلی بنا رہے ہیں. اور دوسری بات جہاں تک اس آیت کی بات ہے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے 2 باتیں کی تھی نا، آپ نے 2 باتیں کی تھی. تو دوسری بات کا بھی میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بات آپ بار بار غیر حقیقی اور اس طرف جو لے کے جا رہے ہیں، جو بات میں نے کی نہیں اس وقت. میں نے آپ کو کہا ہے کہ لفظی ترجمے پہ رہیں. لفظی ترجمے میں جب آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی نبی کا درجہ ہے، تو پھر ذیلی بروزی غیر حقیقی پہ نہ جائیں. سمپل جو اس میں آیت میں لکھا ہوا ہے اس حساب سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے اس حساب سے آپ نبوت کو مان لیں. جی چلیے آپ سن لیں بات میری دونوں باتوں کے بارے میں. سب سے پہلے تو بات یہ پھر دوبارہ آپ کو واضح کر دوں، یہ الفاظ اپنے آپ بار بار نہ دہرائیں. اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تہمت. کسی پہ تہمت لگانا اچھی بات نہیں ہے. آپ بھی وہی بات کر دی، آپ نے مان لیا. میں اس کا آپ کو پہلے جواب دے چکا کہ اس کا معنی کیا ہے. اچھا اگلی بات، آپ نے کہا جی کہ میری پیدائش سے یا جماعت احمدیہ کی پیدائش سے یا بہت پہلے سے مطلب ہے نا فنا فی الرسول اور ذلی اور بروزی. اپنی باری میں نا آپ نے اپنی باری میں ایک ایسے مسلمان کا نام بتانا ہے کہ جو فنا فی الرسول ذلی بروزی ہو کے نبی بنا تھا. مرزا غلام قادیانی سے آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت کی پیدائش سے پہلے سے چیزیں موجود ہیں. آپ نے اپنی باری میں ایک مسلمان کا نام لینا ہے جو امتی ذلی بروزی ہو کے نبی بنا تھا. اچھا دوسری بات، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ حقیقی کی بات نہ کریں. میری بات کو دھیان سے سمجھیے گا، جب 2 فریق آپس میں بحث کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، پھر اپنے مقدمے پہ دلیل پیش کرتے ہیں. آپ کا مقدمہ ہے غیر حقیقی نبوت کا، حقیقی کا نہیں ہے. تو آپ نے اپنے مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دینی ہے وہ تو غیر حقیقی یا امتی یا مطلب اس کے اوپر دینی ہے. تو یہ میں آپ کو کوئی بہتان نہیں لگا رہا، ٹاپک کو چینج نہیں کر رہا، آپ کو صرف یہ یاد دہانی کروانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو آپ کا عقیدہ ہے جس پہ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے، آپ اپنے عقیدے کو چھپانا چاہ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے مجھے نہیں پتا واللہ عالم، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ یہ چھپانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اس آیت کی روح سے جو نبوت ملتی ہے آپ کے عقیدے کے مطابق وہ غیر حقیقی ہوتی ہے. یا تو آپ بتائیں کہ ہم نے آپ پہ بہتان لگایا، ہم اس کو واپس لے لیں گے، اور اگر یہ بات درست ہے تو وہ بات ثابت کریں. اور آخری بات، آپ نے بتانا ہے اپنی ٹرن کے اندر
کہ اسلام کی تاریخ میں مرزا صاحب سے پہلے کون سا مسلمان تھا آپ وہ جو فنا فی الرسول اور ذلی بروزی ہو کے نبی بنا تھا، تاکہ آپ کی بات ثابت ہو جائے کہ اس سے پہلے یہ چیز موجود تھی۔ امتیاز بھائی ایک منٹ کمران بھائی پتہ کیا کریں، آپ ٹائمر لگا لیں، 1 منٹ کا لگا لیں یا 2 منٹ کا لگا لیں ٹائمر، کیونکہ یہ ایک منٹ باتیں کافی وہی ہے، بار بار ایک ریپیٹ منٹ ہو رہی ہیں، ٹائمر کی کیا بار بار ضرورت ہے؟ باتیں بات تو آلریڈی ہو گئی ہے۔ ایک منٹ میں نا ایسے کرتا ہوں، اسٹاپ واچ میں رکھ لیتا ہوں پاس، 1 منٹ دونوں فریق بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اور جو کویشچن ہوگا نا اس کو ایڈریس کرنا ہے، اگر وہ کویشچن ایڈریس نہ ہوا تو میں اس میں انٹرپٹ کر کے کہوں گا کہ بھائی یہ کویشچن ایڈریس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کا آنسر نہیں آیا، کیونکہ کافی دیر سے ایک ہی بات چل رہی ہے، امتیاز بھائی جو کویشچن کر رہے ہیں اس کا آنسر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو ٹروتھ سیکر بھائی جو ہے نا بات کو گھما رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، ٹھیک؟ تو خیر اب 1 منٹ میں سیٹ کرنے لگا ہوں اسٹاپ واچ پہ۔ اچھا، میں ابھی اپنی بات کر کے میں پھر جاتا ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ بات کہیں بھی نہیں جا رہی، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ آنسر آ گیا ہے قرآن مجید کی آیت سے، لفظی ترجمے پہ آپ ٹھہر نہیں رہے امتیاز صاحب، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ اسکیپ روٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں ملے گا۔ سمپل جو قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے آپ کو کہا ہے، اور پھر مجھے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے الزام بازی کر رہے ہیں، الزام بازی نہیں کر رہا، جو بات آپ کا یہ کہنا ہی کہ غیر حقیقی نبوت کیا ہے، ذیلی بروزی کیا ہے، یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ نبوت کا درجہ تو مل رہا ہے، لیکن اس میں آپ ایک قسم کا گنجل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بات کہیں اور چلی جائے اور بات پھنس جائے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ادھر آگے آپ کو الہام ہو گنجل گیا میں ہے پھنسانے امتیاز کی صاحب کو بجائے یہ بات پتہ جو لگ گئی؟ آیت ہے اس تک رہیں، اور آپ ہمیں کہی جا رہے ہیں اور بغیر کسی بیسس کے جماعت احمدیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں۔ ہاں، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کسی بیسس پہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا سوال پوچھنا ہی کہ غیر حقیقی کیا ہے، ذیلی بروزی کیا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ مان گئے ہیں کہ وہ نبوت تو ہے، لیکن اب آگے بات کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں ابھی میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے۔ امتیاز بھائی مجھے بھی 2-4 منٹ بہرحال دیجیے۔ لفظی ترجمے سے آپ ہٹ گئے ہیں، اور لفظی اچھا ترجمہ اسٹیٹ اچھا فارورڈ آپ ٹروتھ کو بھائی، بتا رہا ہے، وہ آپ کے بھائی سامنے ہے۔ علی بھائی ایک منٹ صرف، اچھا ٹروتھ بھائی صرف میں انشاءاللہ اپنی انشاءاللہ اس باری میں آپ کی بات کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، آپ نے اپنی ٹرم میں اس سے پہلے کہا کہ یہ جو ذلی اور امتی اور بروزی ہے یہ آپ کی جماعت کا نہیں بلکہ آپ کی جماعت سے پیدائش سے پہلے موجود ہے۔ میں نے آپ سے سادہ سا سوال کیا کہ آپ اپنی ٹرن میں کسی ایک مسلمان کا نام بتا دیں جو مرزا صاحب سے پہلے ذلی بروزی یا وہ فنا فی الرسول ہو کہ نبی یا رسول ہوا ہو، اس کا کوئی امتی ہوا ہو، اس نے کچھ کیا ہو، آپ نے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سارے کا سارا خانہ ساز ہے، گھر پہ بیٹھ کے بنایا گیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھیں ایک اصول کی بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنا مقدمہ رکھتا ہے، پھر مقدمے پہ دلائل دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا جو مقدمہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے مقدمہ رکھے بغیر دلائل شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ آپ کا مقدمہ غیر حقیقی نبوت کا ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت سورہ نساء کی ہے یہ غیر حقیقی نبوت کے اوپر دلیل ہے، تو میں نے آپ سے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت ہے آپ کے عقیدے کی روح سے پھر یہ غیر حقیقی طور پہ شہید کے اوپر دلیل ہے، غیر حقیقی طور پہ سب جو چاروں باتیں اس میں آتی ہیں اس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے۔ آپ مسلسل ایک بات دہرا رہے جی کہ سادہ سا لفظی ترجمہ۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سادہ لفظی ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا، یہ 1400 سال میں کوئی بھی نہیں کرتا آپ لوگوں کے علاوہ، یا اگر کرتا ہے تو بتا دیں کہ کس نے کہا ہے کہ یہ جو سورہ نساء کی جو آیت ہے اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اطاعت سے نبی بن جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری باتیں کہ اگر آپ ایڈریس نہیں کریں گے نا تو آپ کا مقدمہ ایڈریس نہیں ہوا۔ ہاں جی، میں بولوں اب؟ جی بولیں، آپ بولیں۔ ہاں جی، بات سمپل یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں رسپیکٹفلی کہ قرآن مجید کی آیت سے باہر نہ جائیں۔ یہ جو دوسری باتیں ہیں نا، یہ چیزیں جو ہے یہ اس سے آپ ڈسکشن کو وسیع کر دیں گے اور پھر اصل بات نہیں اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ بات سمپل ہے، قرآن مجید کی آیت پہ رہیں۔ آپ اگر دوسرے مطالب پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کی بات کروں، جیسے 1+1=2 والی بات، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ جو اس گاڑی کا کلر بلیک ہے کہ بلو ہے، اس کے پہیے کیسے ہیں، وہ یہ مان تو گیا نا کہ یہ گاڑی ہے، سمجھ آئی بات آپ کو؟ نہیں، جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ غیر حقیقی اور یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ مان گئے ہیں کہ نبوت کا تو درجہ مل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بار بار وہ بات کر رہا ہوں، تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف قرآن مجید کی آیت پہ رہیں۔ چلے ایسے اگر کرتے آپ ہیں۔ کو کوئی اعتراض ایک منٹ ہے، بات کمپلیٹ کرنے دینا، ٹروتھ سیکر بھائی اسے باہر کوئی بھی سوال ہے نا اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، بات ٹھیک سمپل سی یہ ہے کہ جو آیت میں جو الفاظ، اگر میں آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ میں نے کوئی لفظ یوز کیا ہے جو قرآن مجید میں آیت نہیں ہے تو میں وہ لفظ واپس لے لیتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو قرآن مجید کی آیت سے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں ان کو استعمال کر کے نبی کے درجے کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ اچھا چلیں اب ٹھیک میں ہے، آپ اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے صرف کہا اور صرف جی قرآن کی آیت کے اندر ہے۔ اچھا آپ نے کہا جی کہ جو الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے اس کو آپ واپس لے لیں گے۔ اب سن لیں دھیان سے، میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اس میں سے جو امتی نبی بن گیا بار بار امتی نبی بن گیا، یہ الفاظ واپس لے لیں آپ، اور جب یہ الفاظ آپ واپس لے لیں گے، میری سن لے لیں، لیے۔
میری پہلے آپ پوری بات سن لیں. جب آپ یہ الفاظ واپس لے لیں گے نا تو اس آیت کا کوئی تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ میری بات کو سمجھیں ٹروتھ بھائی, تاکہ لوگ بھی بات کو آپ کی سمجھ سکیں. آپ کا مقدمہ ہے امتی نبی بننا, یہ آپ کا مقدمہ ہے. آپ جب یہ الفاظ واپس لے لیں گے کہ اس آیت کی روح سے امتی نبی بننا, یہ الفاظ آپ جب آپ نے کہا آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس آیت بات ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد کبھی اس آیت کے اندر آپ کے مقدمے کے بارے میں کوئی بات بچی نہیں ہے. اور مجھے آپ نے صرف ایک بات بتانی ہے, چونکہ اور لوگ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میری اس ٹرن کے بعد ہم آپ کو آخری موقع دیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا موقع لوگوں کے سامنے آئے. تو میں اپنے دونوں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کویسچن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے ان کو ایڈریس کیا کہ نہیں کیا. میرے سوال سن لیں دھیان سے, آپ کو ہم 2 منٹ دیں گے, آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 منٹ دیں گے, لیکن آپ نے بات کرنی ہے سوال کے اوپر. سوال نمبر 1 میرا آپ سے یہ ہے, آپ نے کہا کہ بھئی میں غافل ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, اور آپ کی جماعت سے پہلے ہی جو ہے نا یہ چیزیں موجود تھی, فنا فی الرسول اور ذلی بروزی. میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ کی جماعت کے آنے سے پہلے فنا فی الرسول, ذلی اور بروزی کی حیثیت سے کتنے نبی آئے ہیں, ان کا کسی ایک کا نام بتا دیں. آپ نہیں بتا رہے, اور آپ کا نام نہ بتانا اس کے اندر خود ہی جواب موجود ہے کہ یہ بات موجود ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ آپ اس آیت میں سے جو الفاظ مجھے پسند ہے وہ نکال دیں. تو میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں بار بار, امتی نبی بننا, یہ ساری بات ہمیں پسند نہیں ہے. اور جب آپ یہ بات نکال دیں گے, کیونکہ یہ بات آیت میں ہے نہیں ہے, تو آپ کے مقدمے کے ساتھ اس آیت کا تعلق ختم ہو جائے گا. اور آخری بات کہ آپ آج یہ بتائیں ہمیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ جب آپ کا عقیدہ غیر حقیقی نبوت کا ہے, مرزا صاحب نے غیر حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو آج آپ اس بات کو ایڈریس کرنے سے کیوں آپ پیچھے ہٹ رہے تھے. یہ 3 باتیں ہیں. آپ کے پاس 2 منٹ ہم دیتے ہیں, اور اگر آپ کی بات پوری نہ ہو پائی ہم آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گے, لیکن شرط ایک ہے صرف. میری درخواست ہے کامران بھائی سے جو کہ ماڈریٹر ہیں, کہ آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں, اپنی ہماری پچھلی باتوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو حق دیتا ہوں, آپ مجھ سے سوال کریں, انشاءاللہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جواب ملے گا. جزاک اللہ جی. ہاں جی, اسٹریٹ فارورڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ڈسکس نہیں ہو رہا, ایک آیت ڈسکس ہو رہی ہے ایک محکم آیت کے بیس پہ, کیونکہ آپ نے مانا تھا کہ محکم آیت سے عقیدہ بنتا ہے, تو ہم اس محکم آیت پہ آئے تھے جس پہ آپ نے دوسری چیزیں پوچھنا شروع کر دیں کہ بزولی کیا ہے, بروزی کیا ہے, اور بیچ میں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ مان گئے کہ نبوت کا درجہ مل رہا ہے. تو بس جس رنگ میں آپ کو سمجھ آیا ہے قرآن مجید کے ایگزیکٹ الفاظ یوز کر کے اس حساب سے آپ نبی کے درجے کے ساتھ اٹیچ کر دیں, اس حساب سے نبی کا درجہ مل رہا ہے, تو بات تو ہو گئی ختم. تو اور دوسری جو باتیں ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بات صرف یہ تھی کہ محکم آیت کا کیا ترجمہ نکل رہا ہے, کیا اسے نبوت ثابت ہو رہی ہے, نبوت کا درجہ جاری ہے, وہ آپ مان گئے, بات ختم ہو گئی. چلے باقی ٹھیک ہے, پھر میں اس کی ریکارڈنگ مجھے مل جائے گی ویسے. جی ٹروتھ سیکر صاحب بالکل آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. امتیاز آپ بھائی, ہاں, جی یہ ریکارڈنگ مجھے بھیج دیں ای ایک میل پہ. میں آپ جی کو جی بالکل. انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی کامران بھائی آپ کریں بات. بھائی, جی 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 سکر بھائی, آپ سے کویسچن ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ فنا فی الرسول کا کنسیپٹ تھا, تو آپ سے سوال ہوا تھا کوئی ایک نام بتائیں جس کو انہوں نے نبی کہا ہو, ٹھیک ہے, اس کا آنسر دیں آپ. سمپل سا کویسچن, آپ کو کوئی ایک نام بتا دیں صرف. جی آپ جاری رکھیں. میں اس آیت پہ آپ کو واپس لے کے آ رہا ہوں. اس آیت کے اندر جو بات سمجھ آ رہی ہے, جو محکم ایک بات نکل رہی ہے, اس تک رہیں. چلے. اچھا ٹروتھ بھائی دیکھیں ہم نے آپ کو, اچھا ٹروتھ بھائی دیکھیں امتیاز بھائی, امتیاز بھائی کو جی اپنا باہر آپ لے کے گئے تھے نا کہ بھئی احمدیت سے پہلے جو ہے نا فنا فی الرسول کا کانسیپٹ ہے, تو باہر بھی آپ لے کے گئے تھے پکڑ کے, اور لے کے بھی واپس آپ ہی آ رہے ہیں جب آپ کے پاس جواب نہیں سوال کا. غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. انہوں نے پوچھا تو میں نے تھوڑا بہت جواب دے دیا, تو معاف کر دیں. آپ بات جاری رکھیں امتیاز بھائی سے, ہم میوٹ کرتے ہیں. آپ اب آیت پہ واپس آ جائیں. اچھا ٹروتھ بھائی دیکھیں, اچھا ٹروتھ بھائی دیکھیں, اصل میں دیکھیں نا, میں نے آپ شروع میں ایک بات عدنان بھائی شاداب سے میں نے کی تھی. اچھا میں امتیاز صاحب دیکھیں بات تو ہو گئی ہے, بات تو سب کے سامنے آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اپنی بات مکمل کرتے اس کے بعد اچھا بات تو سنیں, سر میں ایک آپ کو منٹ. ٹائم دوں گا بولنے کا, صرف مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں, میں آپ کو ٹائم دوں گا انشاءاللہ بولنے کا, بے فکر ہو جاؤ, آپ کو پورا ٹائم دیں گے بولنے کا. دیکھیں ٹروتھ بھائی دیکھیں, میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے اوپر کسی سے ہم کوئی ٹرک کویسچن نہیں پوچھ رہے کہ چلو جی اس کو پھنسا لو, نہ نہ. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں جو کمیونٹیز ہیں, مسلمان اور جو قادیانی کمیونٹی ہے, دونوں کا جو موقف ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آئے, تاکہ لوگ دونوں کے بارے میں بہتر طور پہ جان سکیں. ابھی آپ نے دیکھے نا, آپ نے کہا جی کہ آپ سے غلطی ہوگی, کہ آپ وہ جو ہے نا فنا فی الرسول کی بات غلطی سے ہوگی. بھائی وہ جو غلطی آپ نے کی تھی نا, وہی تو آپ کا بنیادی مقدمہ تھا کہ بھائی فنا فی الرسول اور ذلی بروزی والا چیز جو ہے وہ امت کے اندر موجود ہے. جب ہم نے آپ سے سوال کیا کہ بھئی اگر موجود ہے تو آپ کسی ایک مسلمان کا نام بتا دیں مرزا صاحب کے علاوہ, کہ جو نبی بنا ہو ذلی بروزی امتی, یا اس کے کسی نے اس کو نبی مانا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے, اور یہ چیز خود اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو کانسیپٹ دیا گیا, جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں کہیں. اس کے بعد آپ بار بار نا شروع سے لے کے ابھی تک بات دہرا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آیت کی روح سے یہ اسٹیٹ فارورڈ بات نکلتی ہے. میرے بھائی ابن کثیر, امام تبری, امام قرطبی, امام سیوطی, بھائی یہ سارے کے سارے نا آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, پوری دنیا مانتی ہے کہ جو چار میں نے نام لیے ہیں, امام تبری, امام قرطبی, ابن کثیر اور امام سیوطی, یہ چار میں نے جو نام لیے ہیں, یہ چاروں کے چاروں مسلمہ نام وہ ہیں جو کہ مرزا صاحب نے تسلیم کیے ہیں کہ یہ عربی لغت کے ماہرین میں سے اور قرآن کے فہم کو رکھنے والے ہیں. یہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی وہ معنی نہیں کرتا کہ بھئی یہ سورہ نساء کی آیت یہ والی ہے, اس سے ثابت ہو گیا کہ امتی نبی آئیں گے. تو اس کے باوجود آپ کا بار بار یہ بات کرتے چلے جانا کہ سادہ سا ترجمے سے یہ بات نکلتی ہے, یہ بات کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. سادہ ترجمے سے جو بات نکلتی ہے نا, وہ اگر اس طرح نکلتی ہوتی تو وہ بھی نکال لیتے. تو بھائی اس لیے نا آپ اس بات کو نہ کریں بار بار کہ ترجمے سے بات نکلتی ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں کرنے کا. شکریہ. جی بھائی لاسٹ بات کریں کیونکہ اس موضوع پہ بہت بات ہوگی. اب لاسٹ کرنا ہے. چار دیجیے گا ٹروتھ سیکر صاحب سے. سی بات ہے, جو محکم بات ہوتی ہے نا وہ وہی رہتی ہے, اسی وجہ سے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, کیونکہ ایک سمپل آرگومنٹ جب اسٹریٹ فارورڈ پروو ہو رہا ہے تو بندہ وہی ریپیٹ کرے گا نا. بات سمپل یہ ہے کہ کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے, محکم آیت کے لیے وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کا ترجمے سے ہی میننگ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تفسیر میں آپ بار بار جو بات کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ محکم آیت تک رہیں. اور دوسری جو بات ہے نا کہ آپ نے جو غلطی کی تھی, میں نے غلطی نہیں کہا, میں نے کہا کہ یار آپ کو اگر ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی نیا سبجیکٹ سٹارٹ کر دیا تو اس پہ معافی دے دیں, یہ میں نے کہا تھا, حالانکہ وہ سبجیکٹ آپ نے سٹارٹ کیا تھا. میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں, ایک منٹ مجھے ان کے بات کمپلیٹ کرنے دینا, میں ایک حل بتاتا ہوں. بات سمپل سی یہ ہے, آپ بھی جب مان گئے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ وہ کس قسم کی ہوگی, ذیلی بروزی, اس ڈسکشن پہ آ گئے, تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا, آپ نبی مان گئے ہیں کہ اسے نبی کا درجہ مل رہا ہے. اب آگے اگر بات کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک حل ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں کیا آنا ہے, تو وہ امتی بنے گے نا, تو اس آیت سے وہ بھی تو نکل سکتا ہے نا. ایک سیکنڈ, لیکن پرابلم ہے اس میں, آپ اس طرف آئیں. میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے کوئی حل نکالیں نا. میرے بھائی ٹروتھ ایک سیکنڈ, پھنسے ہوئے ہیں اور آپ آگے کچھ آپ نبی مان کے بھی پھر اس سے ہٹ رہے ہیں. میرے ٹروتھ بھائی ایک سیکنڈ, کوشش کر رہے ہیں لیکن ہٹ نہیں پا رہے. لیکن ہم آپ کو وقت دیتے ہیں نا بولنے کا, پھر آپ نا اس طرح مطلب نہ کیا کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں اپنی بات کرنے کا, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا رک بھی جایا کریں. دلیل ہوتی ہے نا, جو بات دلیل سے ہوتی ہے, دلیل کا برا نہیں ماننا چاہیے. جو بات دلیل سے ہوتی ہے وہ کلیئرلی آپ نے پورٹری کرنا ہوتا ہے. اور ٹروتھ بھائی بات تو سن لیا کریں, بات تو سن لیا کریں آپ تو جناب, بات تو سن لیا کریں. بات آپ کو جناب یہ بتا رہے ہیں, اور آخری دفعہ اس بات کو کر کے پھر اس کے بعد بتانا بھی بس کر دیں گے, جو کہ اب کتنا بتائیں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہے ہیں. ہاں ختم ہو گئی ہے نا, آپ کو بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے. ماڈریٹر نے بھی آپ سے ریکویسٹ یہی کی ہے کہ جناب آپ ایک چیز کو ثابت دیکھیں نا, آپ اس بات کو دیکھیں. اب آپ نے کہا جی گاڑی کا کلر کون سا ہے فلانا, اور بھائی آپ ایک سامنے کھڑا ہوا ہے موٹر سائیکل, آپ کہتے ہیں جناب کہ اس گاڑی کا کلر ریڈ ہے, اور بھائی پہلے ثابت تو کرو کہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. یہ مسئلہ ہمارے دماغ چل رہا ہے کہ آپ موٹر سائیکل کو گاڑی کہہ رہے ہیں, آپ اس کے بعد نا آگے صفات تو کوئی بات واقعی نہیں آئے گی نا, آپ پہلے ثابت تو کریں کہ وہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. تو ہمارا جو اختلاف چل رہا ہے, اور آپ کو میں اب یہ بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ میں انشاءاللہ سب سننے والوں کے لیے, جو اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں بات کو, سب کے لیے بات میں کرنے چلا ہوں کہ اگر آدمی اصول تفسیر کو چھوڑ دے, اصول حدیث کو چھوڑ دے, تو معاذ اللہ دین تو تمام کا تمام مذاق بن جائے گا. پھر تو جو بندہ اٹھے گا وہ قرآن کی آیت کوٹ کر وہاں جو مرضی نکال لے گا. تو آپ نے ابھی بھی یہ بات کی ہے کہ تفسیروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں پچھلے 150 سال سے قادیانی حضرات کو, کہ تفسیروں میں جانے کی ضرورت ہی تو ہے. کیونکہ اگر اس طرح ہر بندے کو حق دے دیا جائے کہ قرآن کی آیت کوٹ کرو اور جو مرضی نکال لو, حدیث کوٹ کرو اور جو مرضی نکال لو, مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیز شروع کر دی جائے, یہ تو دین کا مذاق بن جائے گا. تو خدا را میری تمام حضرات سے درخواست ہے, کوئی بھی ایسا آدمی بھلے وہ کسی کمیونٹی کا ہو, جو یہ بات کرے کہ اصول تفسیر کو بھی چھوڑ دے قرآن سمجھنے کے لیے, یا اصول حدیث کو چھوڑ دے حدیث سمجھنے کے لیے, وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو سنا بھی جائے, کیونکہ وہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کا کسی بات کا جواب ٹروتھ بھائی نہیں دیا, میں نے ایک اصولی بات اپنے تمام سامعین کے لیے کی ہے کہ یہ ایک اصول کی بات ہے, اور یہی تو وجہ ہے. اگر اصول تفسیر آپ لوگ مان لینا کہ دیکھیں اصول تفسیر موجود ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, اگر آپ اصول تفسیر کو مان لیں اور اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں, تو میں کہتا ہوں قرآن سے آپ کو کوئی ایک بات بھی وہ نہیں ملے گی جو قادیانی حضرات لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. بات ہوگی آپ کی, ہوگی ہے. ہاں جی. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ قرآن مجید کے اگینسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اس کی آیات محکمات ہیں اور متشابہات ہیں.
محکمات کے لیے آپ تفسیر پہ نہیں جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. محکمات کا جو میننگ ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اس آیت سے نکل رہا ہوگا. یہ بات یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مطلب سمجھنے کے لیے, پھر متشابہات کا مطلب سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے آپ تفسیر کو دیکھیں گے, لیکن آپ اپنی ریسرچ کر کے دیکھیں گے. یہ نہیں کہ جو وہ تفسیر میں آ گیا چاہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی اس کو مان جائیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اعلیٰ مطالب کو. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو پھر اس مطالب کو لے لیں, لیکن جو محکمات ہیں اس کے لیے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اسٹریٹ فارورڈ محکم آیت, یہی تو قرآن مجید کی روشن دلیل ہے کہ وہ جو عقیدے ہیں جو مین پوائنٹس ہیں وہی اگر کلیئرلی قرآن مجید نہیں بتائے گا تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بات جاتی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محکم آیات قرآن مجید میں ہیں, اس کے لیے بھی آپ تفسیر میں چلے جائیں گے, اس کا مطلب ہے وہ آیت محکم نہیں ہے. آپ قرآن مجید کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی ہے, میں نے بات یہ کی ہے نا, اس بات کو پہلے ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ڈسکشن تھی نا آیت کی, چونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ڈسکشن ہماری ختم ہو گئی, اس لیے میں آیت پہ بات نہیں کر رہا. اس چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کو کوئی بندہ کار کہہ رہا ہو. بھائی جب میں موٹر سائیکل کو کار کہوں گا تو آپ تو پہلے یہ کہیں گے نا کہ بھائی یہ تو, میں کہوں گا یار یہ کار کا رنگ بلیک ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو موٹر سائیکل ہے, کار تو نہیں ہے. لیکن جب میں کہوں گا کہ جب کار ہوگی اور میں کہوں گا کار کا کلر بلیک ہے تو آپ کہیں گے نہیں یار اتنا بلیک نہیں لگ رہا, یہ تھوڑا سا گرے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز آپ نے اس میں کی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نبی کا درجہ ملے گا, لیکن یہ ذلی ہوگا کہ بروزی ہوگا تو غیر حقیقی ہوگا. جب آپ نے یہ سوال کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان گئے کہ نبی کا درجہ تو مل رہا ہے. جو سمجھ آپ کو آتا ہے اس کے ساتھ نبی کا درجہ بات تو ختم ہو گئی ہے. بھائی آپ بار بار وہی بات کریں جو انہوں نے بات نہیں کی. بات وہی ہوتی ہے, بات نہیں وہ بات انہوں نے ایک دلیل ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. عثمان بھائی میں ایک آخری بات کر کے نا اس بات کو, کیونکہ جو میں نے بات کی ہے وہ ختم کر دیں, کیونکہ یہ آپ جب تک اپنے لیے کوئی راہ نہیں نکالیں گے بھائی, ہم نے راہ کیوں نکالنی ہے روز بھائی. دیکھیں آپ کو ہم جب وقت دیتے ہیں نا بولنے کا, پھر جب میں بولتا ہوں پھر اس کے بعد آپ جب بولتے ہیں وہ مناسب. 2-3 لوگ بول رہے تھے نا ابھی. چلے ٹھیک ہو گیا, وہ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, میں بولتا ہوں. دیکھیں میری بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. ابھی آپ نے دیکھیں آپ نے مجھے کہا جی کہ آیت کے بارے میں ہماری بات مکمل ہو گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ابھی پھر دوبارہ آپ نے آیت کے بارے میں بات شروع کر دی. بھائی آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا, آپ کی اپنی بات کے اندر آپ نے جواب دے دیا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت آپ کوٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی ترجمہ اٹھا لیں جو آپ مطلب جو کہ آتھینٹک ترجمے, مثال کے طور پہ صحیح انٹرنیشنل ہے, ایک بالکل آتھینٹک ترجمہ ہے, اس کو آپ اٹھا لیں. آپ اردو میں اس کو ترجمہ اٹھا لیں جو معتبر ترجمہ ہو. کسی آدمی نے اس کا ترجمہ بھی آیت کا یہ نہیں کیا نا کہ بھئی نبی بن گیا. یعنی کہ ہم تفسیروں میں نہیں جا رہے ہیں, ہم تفسیروں کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں نا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ نہ تفسیروں میں ہے نہ آیت میں ہے. اچھا پھر آپ نے کہا جی کہ آپ نے یہ تو مان لیا گاڑی ہے. بھائی کیسے مان لیا, کا نام بتا دیں. تو بھائی یہ جو آپ کو جو بات سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں, ماڈریٹر نے بھی کوشش کی ہے, اور میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں یہ کہ آپ موٹر سائیکل کو جو گاڑی کہہ رہے ہیں اس کا آپ کو جواب دیا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ غیر حقیقی نبوت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور آپ کہیں آپ قرآن کی سادہ سی آیت میں ترجمے سے بات نکل رہی ہے. بھائی نہ ترجمے سے نکلتی ہے نہ تفسیر میں نکلتی ہے. اور جو قادیانی حضرات کا نبوت کا تصور ہے, جس کو میں کہہ رہا ہوں ایک قسم ہوتی ہے جو غیر حقیقی نبوت, وہ قرآن میں آئی نہیں ہے. قرآن میں آپ کا مقدمہ اس سرے سے نہیں ہے. یعنی کہ گاڑی موٹر سائیکل کی بات سے یہ مراد ہے کہ آپ کا مقدمہ قرآن میں ہے ہی نہیں ہے, تو بات آگے کہاں سے چلنی ہے, پھر آپ نے آیت کہاں سے لے کے آنی ہے.